سردیوں میں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خشخاش اور سفید تل کو ایک ساتھ کھانے کے کچھ ایسے فائدے جو اس موسم میں آپ کے بھی کام آئیں گے۔ سفید تل کھانے میں بھی ذائقے دار ہوتے ہیں اور ان سے لڈو تو اس موسم میں سب سے زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم میں طاقت بھی پیدا کرتی ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بھی بناتی ہے۔ خشخاش، ایک چائے کا چمچہ خشخاش میں 46 کیلوریز پائی جاتی ہیں اور پروٹین، چکنائی، فائبر، میگنیشیم، کاپر، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، زنک، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ فوائد: سفید تل اور خشخاش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ طاقت کا بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیشاب بار بار آنے اور تکلیف یا پھر جلن کے ساتھ پیشاب آنے کا مسئلہ ان دونوں چیزیں کے استعمال کرنے سے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ہڈیوں کی کمزوری اور بار بار گرنے یا پھر تھکان کی وجہ سے مرجھائے ہوئے جسم کو دوبارہ فریش کرنے اور اس کو طاقت دینے کے ان دونوں اجزاء میں پوشیدہ ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور اس کے ساتھ تمام تر ادویات وقت پر استعمال کریں۔ یہ قدرتی طور پر آپ کے جسم میں خون کی افزائش کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ شوگر کے مریض میں خشخاش مفید ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا پھر ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ خشخاش اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی وجہ سے وزن کم کرتی ہے، جبکہ سفید تل ڈائٹنگ کی وجہ سے ہونے والی کمزوری میں فائدہ کرتی ہے، جس سے انسانی جسم میں بھرپور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے کپڑوں میں بو آ جاتی ہے، تو جانیے 10 روپے میں اس کی بو مکمل طور پر ختم کرنے کا۔ سردیوں میں اکثر کپڑوں میں واشنگ مشین سے بو آنے لگتی ہے جو بہت ناگوار گزرتی ہے اور یہ بو کپڑوں میں بھی بس جاتی ہے۔ آپ نے واشنگ مشین میں آٹومیٹک ہو یا پھر سادہ، دونوں ہی ٹب بھر کر کام کریں۔ اس کے لیے آپ کچھ اسٹیپس یہ فالو کریں۔ سب سے پہلے مشین میں کپڑے ڈالیں، اس کے بعد اس میں پانی بھریں، جس لیول پر اس میں سرف PR تک بھر دیں اور اس کو چلا دیں۔ سرف ذرا سا مکس ہو جائے تو 1 منٹ بعد مشین کو روک دیں۔ اب اس میں تھوڑا استعمال کرنا ہے، جس سے آپ کی مشین کی بو ختم ہو جائے گی، اور ایک پیالے میں پانی لیں، اس میں 2 ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا ڈالیں اور اس کو مکس کر لیں۔ اب مشین میں وہ بیکنگ سوڈا والا پانی ڈال کر مشین چلا دیں۔ یاد رکھیں بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر ہی ڈالنا ہے، ڈائریکٹ کپڑوں پر ڈالنے سے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو پانی میں ملا کر ڈالنا ہے۔ کپڑے دھل جائیں تو اپنی مشین کو خشک کر کر رکھیں، مشین کی بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سردیوں میں روزانہ لونگ کی چائے پئیں۔ اس سے کون سے 5 بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ لونگ ایک ایسا مسالہ ہے جو ذائقے سے لے کر صحت کے تمام تر ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ لونگ کو آیورویدک طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور لونگ بہت زیادہ صحت کو فائدہ کرتی ہے۔ لونگ میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، وٹامنز، منرلز اور بہت سارے معدنیات ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ لونگ کی چائے صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس چائے کو روزانہ پینے سے دانتوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہی نہیں بلکہ اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے۔ سردیوں میں لونگ کی چائے کے فوائد اور بہت زیادہ ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ سردیوں میں زکام اور کھانسی سے نجات۔ چائے سردی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ لونگ کے خواص گرم، اس لیے سردیوں میں لونگ کی چائے پینے سے سردی اور کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ سردیوں میں لونگ کی چائے پینا مدافعتی نظام کو کمزور ہونے سے روکتا ہے۔ لونگ کو اینٹی آکسیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے جو جسم سے فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے ہماری مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ دانت کا درد بھگائیے۔ آپ کے دانت کے درد کے لیے لونگ کا تیل اور لونگ کا کئی بار استعمال ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ نے لونگ کی چائے پی ہے؟ لونگ میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہے۔ لونگ کی چائے پینے سے دانت کا درد اور مسوڑھوں کی سوزش بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہاضمے کی بہتری۔ لونگ کی چائے پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاضمہ کے مسائل ہیں تو آپ لونگ کی چائے پی سکتے ہیں۔ میٹابولزم تیز کریں۔ ہر صبح لونگ کی چائے پینے سے آپ اپنے میٹابولزم کو شرح کو بڑھا سکتے ہیں، یہی نہیں کہ وزن کم کرنے میں بھی مدد ثابت ہوتی ہے۔
لونگ کی چائے کیسے بنائی جائے؟ لونگ کی چائے آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ صرف 2 اجزاء کا استعمال کرکے گھر میں لونگ کی چائے بنا سکتے ہیں۔ اس چائے کو بنانے کے لیے آپ کو 3 سے 4 لونگ اور 1 کپ پانی کا استعمال کی ضروری ہے۔ ایک برتن میں 1 کپ پانی ڈال کر اس میں لونگ ابالیں۔ 3 سے 5 منٹ تک گیس بند کر دیں۔ پھر 1 کپ چائے میں شہد ملا کر پی لیں۔ صبح اس چائے کا لطف اندوز ہونے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کو اس چائے کا 1 کپ سے زیادہ نہیں پینا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کچھ عام نظر آنے والی علامات جو خواتین میں اووری کے کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ اووری کے کینسر کی تولیدی عضو کا اہم حصہ ہے جو کہ تعداد میں 2 ہوتی اور جسم کے نچلے حصے میں دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہے۔ اس کا سائز ایک بادام کے برابر ہوتا ہے اور اس کا کام مادہ انڈوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں یہ اندرونی طور پر ایسے خلیات پیدا کرتی ہیں جو کہ فاضل ہوتے ہیں اور اس کے سبب انڈوں کے بننے کے عمل متاثر ہوتا ہے جو کہ بانجھپن کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ اووری کے کینسر کی علامات کیا ہیں؟ بد ہضمی، پیٹ میں گیس ہونا، کھٹے ڈکار آنا، قبض ہونا، کھانا ہضم نہ ہونا، یہ تمام ایسی علامات ہیں جس میں مبتلا ہونے کی صورت میں کوئی بھی خاتون یہ سوچنے پر تیار نہیں ہوتی کہ یہ علامات اووری کے کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کو مسلسل طور پر بد ہضمی کی شکایت ہو، اس کے ساتھ اس کے وزن میں بھی تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہو تو یہ علامات اووری کے کینسر کی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان علامات کی صورت میں اپنے گائنی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مناسب اپنا چیک اپ کروائیں اور اس بات کی جانچ کروائیں کہ کسی قسم کی غذا کا استعمال سے اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد۔ عام طور پر پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی شکایت کو خواتین ماہوار کے کسی مسئلے سے جوڑتی ہیں اور اس درد کی صورت میں عام ٹوٹکوں کا استعمال کرتی ہیں، لیکن یہ درد اگر عام دنوں میں بھی جاری رہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے مناسب چیک اپ بھی کروانا چاہیے کیونکہ یہ اووری کے کینسر کی ایک اہم علامت ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا۔ بار بار پیشاب کا آنا مگر پیشاب کرنے کے بعد یہی محسوس ہوتا ہے کہ مزید پیشاب آ رہا ہے یا پیشاب کے دوران درد کا ہونا، یہ تمام علامتیں اووری کے کینسر کی ظاہر ہوتی ہیں اور ان علامات کی صورت میں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قبض کا ہونا۔ عام طور پر خواتین قبض کی بیماری میں بد ہضمی سے تعبیر کرتی ہیں مگر در حقیقت یہ بیماری صرف بد ہضمی کے سبب نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا سبب اووری کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر قبض کے ساتھ دیگر علامات بھی ہوں تو اس صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ تھکن۔ یہ علامات بھی اووری کے کینسر کو ظاہر کرتی ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی تھکن کو محسوس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کمزوری محسوس کرنا اووری کے کینسر کی ایک اہم علامت ہوتی ہے اور اس علامت کی صورت میں جب آپ کھانا پینے کے باوجود کمزوری اور تھکن محسوس ہو تو اس کے ساتھ دیگر علامات بھی ہوں تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اینڈ کامنٹ کر دیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔